السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ السلام علیکم حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور مجھے پتہ لگا کہ آپ اسلام آباد آ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی اور آپ آئے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں، یہ بڑے عرصے سے ڈیو تھا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ ماشاءاللہ پاکستان میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چاہے وہ 1971 کا سانحہ ہو، یا پھر وہ بھٹو صاحب کی افسوسناک پھانسی ہو، یا جنرل ضیاء، جنرل مشرف، میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور عمران خان سے لے کے بلاول بھٹو اور مریم نواز کی سیاست تک کے آپ عینی شاہد ہیں۔ سر، یہ کیا ہوا؟ یہ پاکستان اتنی نچائی تک کیسے آ گیا؟ شکریہ پارس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھا نہیں ہے، میرے پہ بیت گئے ہیں جی۔ اور باقی جو، کیونکہ یہ میرا پیشن ہے پاکستان کا جو بھی پالیٹکس ہے، جی، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک اس کا تسلسل ہے، اور کسی جگہ پالیٹکس آپ ڈسکس کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں کے پیچھے 100 سال 200 سال 300 سال کی پالیٹکس بھی نظر میں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کا تسلسل آ رہا ہوتا ہے نا۔ پاکستان جو ہے نا، اس کی بھی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ ایک دفعہ تو واقعی سانحہ 1971 ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ وہ یہ اتنا کچھ سہار گیا، شاید دنیا کا کوئی ملک داد دینی چاہیے کہ پاکستان چل رہا ہے اس طرح کا سیاسی بحران کے بعد بحران کے بعد بحران، بحران، آپ نواز شریف کو ہٹاتے ہیں تو ایک پولیٹیکل کرائسس پیدا ہوتا ہے، عمران کو لاتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتا ہے، عمران کو ہٹاتے ہیں وہ 4 ٹائم ہو جاتا ہے۔ آپ نے عمران خان کا ذکر کیا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے نیازی صاحب جو کچھ، یہ درست ہے؟ سر وہ تو رو رہے ہیں 2 سال سے ظلم ہو رہا ہے، نشان چھین لیا، الیکشن نہیں لڑنے دیا، سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور 9 مئی کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، ہم نے تو کیا ہی نہیں۔ کبھی آپ نے پتہ نہیں اسپین کے اندر میڈرڈ میں رینا میں بول اور جو ہے فائٹ دیکھی ہے؟ جی جی جی۔ تو آپ دیکھیں جتنی دفعہ اس کو ریڈ ڈائیک دکھاتا ہے اتنا دکھا، یس۔ تو آپ جب فوج کو ریڈ ڈریگ دکھا رہے ہیں اور یہی پتا ہے کہ یہ فروشس بول رہا ہے، اور یہی پتا ہے کہ آپ کو سیکھوں پہ اٹھا کے تو گراؤنڈ سے باہر پھینک دے گا، اور پھینک بھی دیتا ہے، تو یہ لیکن ہمیشہ وہ جو ہوتا ہے نا ریڈ ڈریگ دکھانے والا، وہ سمجھتا ہے عمران خان کی ان دس کیس۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، نا انڈر مائن، چاہے وہ کر بھی لیتا، کیونکہ یہ سیاسی وزڈم نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا حقیقت ہے کہ یہ میرا سیٹل اوپینین ہے کہ میں جب یہ دیکھوں گا کہ فوج بہت خطرے میں ہے تو آئی اسٹینڈ ود آرمی۔ وجہ نہیں ہے مجھے ان سے کوئی دلچسپی ہے، وجہ یہ کہ پاکستانی بچے دفاع کے لیے لازمی، مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اگر ان کو لگام نہ ڈال سکا اس شیر کو تو ایک نسل بعد آئے گی۔ آخر ترکی میں اردوغان نے 100 سال بعد اس فوج کو، جس نے ترکی کو آزاد کرایا تھا، ہمارے سامنے ابھی زندہ تابندہ مثال ہے۔ جب بھی تو قصہ پارینہ بن جائیں گے نا کبھی، ہاں بالکل، اور ہو سکتا ہے کہ موقع آئے کہ جس کے اندر فوج بھی تھک ہار جائے۔ یہ تو آرمی چیف کی بات ہوگی۔ مجھے ایک بات بتائیے، جو 9 مئی ہوا، یہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد نیازی صاحب اچانک کوئی ری ایکشن تھا، یہ کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی تھی، یا واقعی فالس فلیگ آپریشن تھا؟ اور مجھے پتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اس پہ بہت بہتر آئے اس لیے بھی دے سکتے ہیں سر، چونکہ آپ خود ایک بہت بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں، چونکہ آپ کے بیٹے حسان نیازی جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے فوج کی تحویل میں ہیں، بڑا کٹھن ٹائم، بڑا مشکل وقت ہے آپ کے لیے یہ۔ دیکھیں جی، 100% عمران ذمہ دار ہے۔ اچھا، اس کی ذمہ دار بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنی کیمپین چلائی وہ فوج کے خلاف چلائی۔ 15 اپریل 2022 میں پشاور کے جلسے آغاز کیا، بلکہ اس سے پہلے 27 مارچ ایز وزیر اعظم اسلام آباد میں میر جعفر میر صاحب الکاباد سے دمازا، اس سے ہی پہلے فروری کے مہینے میں اپر دیر یا لوئر دیر میں یا کسی علاقے میں، ناردرن علاقے میں، اس نے کہا جی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آپ کو نیوٹرل ہونے کا کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ زبان فوج کے خلاف نہ نواز شریف نے استعمال کی تھی، نہ بے نظیر نے، نہ ذوالفقار علی بھٹو نے۔ زرداری صاحب نے تو اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، سوال ہی پیدا نہیں، انہوں نے کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، اور بات للکارا تو میاں صاحب نے بھی تھا۔ نہیں، اب میں کہہ رہا ہوں نا، میں آپ دیکھیں میاں صاحب نے 3 باتیں کی تھی نا، ایک شاید کہا تھا خلائی مخلوق، ایک کہا تھا ووٹ کی ضرورت دو، اور ایک تیسری بات کی حساب کتاب کی بھی بات کی۔ اچھا نہیں، تو مجھے وہ آپ ایک مکس نہ کریں۔
20 اکتوبر کو گجرانوالہ کی تقریر کو تو وہ تو اب بات کی بات ہے نا, وہ جا چکے, یہاں سے ہو چکا, اور وہ اس میں پھر اب وہ اس لیے تھا کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ جو تھی وہ باجوہ صاحب چلا رہے تھے عمران خان کے خلاف, پہلا جلسہ تھا, انہوں نے کھاڑ کے پھینک دیا. بیسیکلی وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ خان صاحب آرمی چیف سے پرسنل ہو گئے تھے. پرسنلی وہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں زبان سخت استعمال کر کے تو پاپولیرٹی مل رہی تھی نا, تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کو کیپ کرنا تھا. جیسے نواز شریف نے 3 باتیں کی, خلائی مخلوق, ووٹ کو عزت دو, اور مجھے کیوں نکالا, 3 باتیں کی تھی نا, اور یہ فوج, اور 3 کے اوپر دیکھا کہ پبلک رسپانس آ گیا, کافی کیا. اس کو وہ بلانا چاہتے 2 گالیاں اور دیتے تو عمران جتنی پاپولیرٹی بھی وہ بھی لے آ سکتے تھے, لیکن وہ اس پہ بھی کوئی نواز شریف صاحب وہاں پہ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکے. تو عمران خان صاحب آج تک اب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میری فوج سے معاملہ بھی ہو جائے اور جو میری پبلک سپورٹ ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے. سر میں اس پہ آتی ہوں, لیکن دیکھیں کوئی عام تو میں پہلے وہ بات بتا رہا ہوں کہ میں حسان نیازی کی بات کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑی سی آپ سے, کہ عام ایک نوجوان اگر خان صاحب کی تقاریر سن کے جذباتی ہو تو نیازی صاحب سمجھ میں آتا ہے, لیکن حسان نیازی ایک پڑھے لکھے ایک قابل بیرسٹر ہیں, اور وہ جو قانونی معاملات اور سیاست ہے اس سے بھی واقف ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی پاور سے بھی واقف ہوں گے, اور پھر آپ جیسی تاریخ پہ نظر رکھنے والی شخصیت کے صاحبزادے بھی ہیں. سر وہ جذبات میں اتنا آگے کیوں چلے گئے؟ میرا خیال جذبات کی بات نہیں ہے, میں نتھنگ از رانگ. ایک بندے دیکھو تحریک انصاف ایک پولیٹیکل حقیقت تھی, بالکل, چلو ہمارے کو لیے اس کے جو اب کیا ہو رہا ہے, 10 اپریل 2022 سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کا والد وکٹم بنا ہوا تھا. میں یہ بات نہیں کر, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اور پھر اس کو جو بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر بہت سارے بندے جو ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل موقع کو اختیار کرتے ہیں. جو میں نے بھی ایز اے اسٹوڈنٹ, میں تو بہت بڑا ایکٹیوسٹ تھا اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر, تو اس وقت میرے بھی والدین سے کوئی جو متفق نہیں تھے, لیکن سیاست کی سپیس ہر ایک کو ملنی چاہیے. لیکن ایک ریڈ لائن ہوتی ہے نا, آپ نے سمجھایا نہیں آپ نے کہ بھائی یہ انقلاب نہیں ہے, یہ کوئی سازش ہے, یا خان صاحب سے حسان نیازی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ سوچا ہی نہیں. دو باتیں علیحدہ. پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ ایکٹیو ہوا نا تو یہ تو بات ہے وزیر اعظم شپ کے آخری دنوں میں جی, تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایکٹیو ہو رہا ہوں. اب اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ ہم قومی ایشو ڈسکس کریں, تو میں اپنے بیٹے کو جو اس کا روگ ہے وہ اپنے تک رکھتا ہوں, اور میں چاہتی ہوں آپ اس پہ بات کریں. آپ نے سمجھایا تو ہوگا بھائی, حد سے آگے نہ جاؤ. میں بتا رہا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس سے کہتے ہیں میں ایکٹیو ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا ایکٹیو بالکل ہو, کیونکہ تمہارے ماموں پہ تمہارے لیڈر پہ بہت لیڈر نہیں تھے, عمران خان کے ساتھ وہ کبھی انوالو نہیں تھا. ابھی بھی کوئی تحریک انصاف کے اندر اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے کسی لیول کا, نہ کوئی ان کی کسی کور کمیٹی کا ممبر ہے. جی جی, اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ یہاں, اور اس وقت اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوگا, کیونکہ اس کے ارد گرد جتنے بندے ہیں سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائزڈ ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے جنوری 2021 کی, اب جنوری 2022 کی. اب بٹوین اپریل کے بعد عمران خان صاحب کو جب نیا عروج ملا تو پھر یہ میرے پاس آیا, اس نے کہا جی کہ میں ایکٹیو ہونا چاہتا ہوں, یا مجھے وہ اسپوکس پرسن بنایا ہوا ہے یا بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم بالکل جو تم کرنا چاہتے کرو سیاست میں, اور میں تمہیں روکوں گا بھی صحیح. تو پولیٹیکل کمٹمنٹ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی گھر کے اندر آپ کی بھانجے بھتیجوں میں سے کوئی بندہ اگر پولیٹیکلی کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایکٹیو ہو گیا ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ, مسلم لیگ کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ, وہ آپ کے کہنے پہ واپس نہیں آئے گا. کیوں ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے نا, یہ کچھ سیاستدان تو نہیں ہے کہ نظریاتی طور پہ مطلب ہو جاتے ہیں, ایم این ایم پی اے بننے کے لیے نہیں جاتے, ان کے اندر ایک آئیڈیلزم آ جاتا ہے. نواز شریف جو پاکستان کے یہ طارق قادری بہت بڑے لیڈر تھے, یہ وہ تو آپ کو اس آئیڈیلزم کو سمجھائیں نہیں, کیونکہ کمپرومائز نہ کریں, کیونکہ ادھر تو تھوڑا نقصان ہوگا, لیکن جو آئیڈیلزم کا کمپرومائز ہو جانا ہے نا, وہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا آئیڈیلزم کمپرومائزڈ ہو. وہ ایک آئیڈیلزم کے ساتھ گیا, آگے دھوکہ عمران خان کتنا دے رہا ہے اس میں میرے بیٹے کا قصور نہیں. تو وہ آپ نے سمجھایا ہوگا نا. میں نے اس سے بتایا, مجھے پتا چل گیا تھا کہ اب تحریک انصاف کا اور فوج کا کلیش شروع ہے. تو میں نے اسے کہا, میں کہ یہ اتنا بڑا کلیش ہے کہ 6 مہینے بعد میں یا تمہارا لیڈر نہیں ہے یا پاکستانی فوج نہیں ہے. اور میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ تمہارے لیڈر پہ برا وقت ہے, اس کو اس کی اس کے ساتھ
بچ جانا میرے لیے ایک بہت بڑی حیران کن بات ہوتی ہے. اچھا. یا یہ پاکستانی فوج نہیں تھی, یہ پھر آپ اسکینڈینیویا سے نہیں لے کے آئے ہیں, دونوں میں سے ایک بچے گا. تو اس نے ان کے اندر یہ ریزالو تھا کہ شاید واقعی پاکستان میں, انہوں نے مجھے کہا آپ بھی تو ایک اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل روڈ سے خلاف ہیں, تو اس دفعہ ہم نے ان کو پچھاڑ دینا ہے. یہی وہ ٹریننگ تھی عمران خان کا تناج, جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ 9 مئی کا ذمہ داروں کو اٹھتا ہے. پھر اس نے اسی کے اوپر ٹریننگ کی, اور پھر میں نے اسے بتایا کہ کیا کیا نہیں ہوگا. تو میں نے اسے کہا کہ 2 سال ایکٹیو نہ ہو, ساتھ رہو, لیکن اس کو 10 کو سیٹل ہو دو. تم نے کون سا کوئی لیڈر بننا ہے, یا مامے نے تمہیں بنا دینا ہے, یا لیڈر بنا دینا, وہ تم نمبر 2 بندہ برداشت نہیں کر سکتا, اس کی جبلت میں نہیں ہے, اس کی سرشت میں نہیں ہے کہ وہ نمبر 2 بندہ پیدا کرے. وہ شاہ محمود قریشی کو نہیں بننے دیتا. عمران خان ان لیڈروں میں سے نہیں ہے جو کو وراثت چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, جو پیرالل لیڈرشپ تیار کرے. میں فیملی کو نہیں دیتا ہوں. بھائی فیملی کو نہیں دیتے, پارٹی میں سے کسی کو دے دو. نمبر 2 تو آدمی تیار کرتا, تمہارا اپنا بلواک تھا, تو اپنی پروٹیکشن تھی. خیر اس کا نقصان بھی ہوا کہ آج اکیلا ہے نا, اس لیے کہ اب کوئی بندہ اس کی سپورٹ کرنے کے لیے ہے نہیں, ساری فیملی پارٹی باہر ہے. سر پہلے حسان نیازی کا بتائیں کہ پھر اب کوئی سوچ یا ان کا خیالات تبدیل ہوئے, یا ابھی بھی اسی موقف پہ قائم ہے؟ میں حقیقت ہے ایز اے میٹر آف پرنسپل, مجھے کوئی لیڈروں سیاستدانوں کے جیل میں چلے جائیں تو مجھے اس کو کوئی جو ہے افسوس نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو یہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ, اور سے پتہ ہونا چاہیے کہ جیل میں جا سکتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا کہ اگر وہ کوئی لا قانونیت, کوئی غیر قانونی کام میں ملوث ہوتا. وہ میں نے تسلی کی ہوئی ہے کہ ہی واز ناٹ انوالوڈ ان اینی. اگر اسے کوئی تقریر میں کوئی بات کی ہے تو ایک فکرہ ہے جو بڑا آبجیکشنبل ہے, اس کے علاوہ کوئی کیا ہے تو وہ تقریب میں نے پوری نہیں سنی. لیکن وہ جو وردی اٹھا کر لے آئے تھے وہی والی بات کر رہے ہیں, پیچھے سے کسی نے اٹھائی تھی. اب جوان لڑکا ہے, اس کی جوان بیوی ہے, تو لیکن اس سے پہلے میں پیپلز پارٹی والے بیچارے لڑکوں کو دیکھ چکا ہوں اللہ کے وقت میں, جو 5-5 4-4 سال 3-3 سال اندر رہے, شادی شدہ تھے, کئی گھروں میں بیگمات چھوڑ گئے. تو وہ بڑا اللہ کا کام ہے, اللہ کے ہر کام بہتری ہوتی ہے. اس کے میرا خیال ہے جہاں رہنا جو ہے تو اس کی بہتری. سر جناب فیض حمید کی گرفتاری کے وقت نا یہ ایک دم بات سامنے آئی کہ جی اب حالات کچھ زیادہ بہتر ہو جائیں گے, اور وہ بڑا جو نیٹ ورک چل رہا ہے وہ ٹوٹ جائے گا, اور جو عدلیہ ہے وہ حکومت کے حوالے سے نرم ہو جائے گی, یا اس طرف ان کا رویہ تبدیل ہوگا, PTI کا رویہ نرم ہوگا. لیکن نیازی صاحب ہم نے ایسی کوئی ایسا تبدیلی تو نہیں دیکھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ جناب فیض حمید تھے, اور اگر ایسا تھا تو پھر ان کی گرفتاری کے بعد کوئی فرق کیوں نہیں پڑا؟ یہ پاکستان ریئلی بڑی ایک دلچسپ ملک ہے ہمارا. میرا تو اپنا ایک خاص فقہ کا اور خاص عقیدے کا مالک ہوں. جی. جس دن فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے تھے تو اسی دن جو دوسرے دن کسی نے مجھے بلایا, تو میں نے گرفتاری کے وقت میرے دماغ ایک ہی کام کیا کہ فیض حمید جو ہے وہ ایک ڈکوائے تھا. دسمبر 2022 میں اس کو پلانٹ کیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ایک معاملہ وہ ہوگا کہ یا خود پھائے لگ جاؤ یا جو پروجیکٹ ہے اس کو انڈو کر دو. اچھا. اور میرے نزدیک تو جو جیل کے اندر بھی 7 بندے پکڑے گئے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. اور یہ عمران کے لیے اس سے بڑا میرا خیال ہے بہت بڑا دھچکا ہوگا. لیکن یہ ایک تاثر ہے, بات یہ ہے کہ اسی میں ایڈ کر لیں. فیض حمید نے بہت سارے کام کر دیے کہ پارٹی اس وقت فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہے علی گنڈا پور ہو یا عمر ایوب ہو یا علی گوہر ہو یا سارے ہوں پنجاب کے ہوں, کوئی سنسیئر نہیں ہے پارٹی سے, سارے اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائزڈ ہیں. اور یہ عمران نے خود بنائی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تقریریں تو اسمبلی میں ایسی دھواں دھار ایسی بات, وہ کیا ڈرامہ ہے سارا. بس اب میرا خیال ہے کہ اس فیلڈ میں نہیں آئی ہیں, یہ سے زیادہ ہم سن چکے ہیں. تو ہم تو یہ جو ان کے کام ہے اسے روز ہی سیکھتے ہیں. میں ایک فکر کہہ دیتا ہوں جو میں اکثر کہتا ہوں, اور یہ فیض حمید کی گرفتاری سے پہلے ہی میں کہتا تھا کہ علی مین گنڈا پور اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں, ریاست پاکستان بغاوت کریں, تو سمجھیں کہ شہباز شریف کی حکومت خطرے میں ہے اور ملک میں معاشلہ آیا چاہتا ہے. اگر علی مین گنڈا پور کور کمانڈر کے گھر میں دوپہر کا رات کا کھانا کھاتے پائے جائیں, پکڑے جائیں, تو سمجھو کہ سسٹم چلے گا. یہ اتنا مؤدب سسٹم ہے کہ ایک رات منگل کی رات تھی, تاریخ میں یاد نہیں, تو اناؤنس ہوا کہ شہباز شریف اور سرداری صاحب کے معاملات طے ہو گئے ہیں.
اور اس سے پہلے آپ میڈیا میں کرنٹ افیئرس کر رہی ہیں تو اس سے تو آپ کو پورا اس کا جو ہے ادراک ہوگا کہ کہا گیا کہ 48 گھنٹے کو دیے گئے ہیں کہ آپ یہ طے کرو اور بھائی لوگ میں، اور انہوں نے بھی ایسے مؤدب طریقے سے کر لیا. لیکن یہ سرپرائز نہیں تھا. سرپرائز یہ تھا کہ ویری نیکسٹ ڈے بدھ کو 11 بجے اچانک میں ٹی وی سامنے لگا اپنے جو دیکھ رہا تھا ویسے ہی کیجولی، تو اچانک اعلان ہوا کہ تحریک انصاف نے 11 یا 12 بجے کی بات ہے، مڈ ڈے کو تک بھی نہیں بنتا کہ اتنا صبح سویرے آج تک سیاسی اعلانات ہوں، کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے لیے علی مین ٹنڈا پور، نیشنل اسمبلی میں عمر ایوب خان کو وزیر اعظم کا امیدوار، اور میاں محمد اسلم کو، اسلم اقبال صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار. تو میں ہنس پڑا. تو میں نے کہا جی دیکھو رات کا ان کو کہا گیا تھا کہ جیسے وہ اعلان کرے تو تم اعلان کر دو. تو سسٹم کے سارے حصے ہیں جی، سسٹم چل رہا ہے. خان صاحب کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. ابھی خان صاحب کا نہیں، خان صاحب بہت کچھ کریں گے. کیا 1 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں، مزید وقت گزار سکیں گے. آپ ہی کے پروگرام میں آج سے 4-5 سال پہلے کہا تھا نا کہ دلیر ہے، فائٹ کرے گا سارا کچھ. حیران کیا مطلب انہوں نے. لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ کہنا کہ وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ کمپرومائز جب آپ کرنی فوج کے ساتھ کر چاہتے ہیں، جب آپ نے علی گوہر کو پارٹی دے دی ہے تو آپ نے یہ آفرز کر رہے ہیں. اب وہ خان صاحب کا خیال ہوتا ہے کہ جو ان کو چاہیے جو فوج کو نا، جس کے باوجود وہ معاف نہیں کریں گے لیکن وہ پیکج دیتے ہیں کہ یہ پیکج دے، جو کہ وہ یہ آفر بھی نہیں کرتے. آپ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا چاہیے، جیسے نواز شریف صاحب نے بنا کے دے دیا کہ جی مجھے آپ بھجوا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور وہ بھی نہیں بھجواتا تھا. مشرف اگر کنگ عبداللہ ڈائریکٹ مشرف کو، جو کہ ہمیں اس زمانے میں ایک جو جس کو کہنے 1 ارب کا یا 2 ارب ڈالر کا پیٹرول جو ہے دھماکوں کے بعد نیوکلیر ڈیٹونیٹ کیے تھے نا، اس کے بعد فری کر دے رہے تھے. ہم بڑے سعودی عرب کی بات ٹال نہیں سکتے تھے. جب اس نے کہا جی آپ اسے فوراً بھیجو اور اپنا نمائندہ بھیجا، رفیق الحریری جو لبنان کا پرائم منسٹر تھا، اس کے بیٹے سعد حریری کو، اور بہت سارا جو آیا تھا وہ اپنے جہاز میں ساتھ لے کے گئے تھے. تو اس کے مطلب کہ پھر بھی آسان نہیں تھا کہ فوج کے چنگل سے نکال کے لانا. تو خان صاحب کو تھوڑا سا اور کلیئر وہ یہ کہ دیکھیں سیاست دان بہت سارے ہیں پاکستان میں جو جیلوں میں رہے، لیکن زرداری صاحب کے علاوہ آپ یہ بات بالکل ٹھیک ہے 1-1.5 سال میں سب ڈیل کر کے باہر نکل آئے. عمران خان کے حوالے سے 2 آ رہا ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ڈیل کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ڈیل آفر نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ عمران خان اس وقت اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور نہ ہی ڈیل کے لیے تیار ہیں. ان دونوں میں سے کون سا موقف درست ہے؟ اصل میں یہ بڑا جو ہم کرتے ہیں نا پلس مائنس میں، تو میری اپنی کانٹرڈکشن آ جاتی ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران بہت دلیر ہے، میں ان سے زیادہ دلیر پولیٹیشین دیکھا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو لڑنا تو یہ ساتھ ہے. اور جو پرسپشن مینجمنٹ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے پرسپشن مینجمنٹ بات منوانا بھی آتی ہے. پوری تحریک انصاف سے پوچھیں کہ 9 میں کس نے کرایا، نیریٹو بنانا آتا ہے. تو کیا کہتے ہیں فوج کا، جو آپ نے بھی کہا جی کہ فوج کا آپریشن یہ کیا ہے، تحریک انصاف کے اندر جو ہے یہ گوسپل کے طور پہ مانا گیا ہے. تو یہ لیکن سیاست میں عمران خان کے اندر ایک چیز رس بس گئی ہے 1996 میں، سیاست میں آنے سے پہلے بھی، کہ مجھے اقتدار فوج ہی دے سکتی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ فوج کو اسے لینے کا اب طریقہ کیا ہے. پہلے تو پتا تھا کہ ان کی آپ بوٹ پالش کرو یا ان کے ساتھ وہ کرو، اور جیسے وہ جس لیول پہ جا کے انہوں نے اقتدار لیا اور کس طریقے سے ان کے ہاتھ میں گلی. لیکن اب نہیں پتا، لڑ کے ان کو نہیں پتا تھا، تھوڑا بہت لڑتے رہتے تھے لیکن اس طرح کا نہیں لڑائی کی. اور اس حالت میں کہ آپ پہلے وہ یہ سمجھتے تھے، آپ نے نہیں بتایا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جب آپ ان کے بڑا قریب تھے شروع میں سر، آپ نے بڑا ان کو سپورٹ بھی کیا، سیاست کے حوالے سے ہیلپ بھی کیا، یا وہ سمجھتے تھے بس اقتدار میں آؤں گا، ملک کو چلا لوں گا، ملک کو ٹھیک کر لوں گا، بے شک ان کی مدد سے ہی آؤں؟ مجھے تو تب یہ تھا کہ جب تک میں تھا تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کو جو میرا کیلکولیشن تھی کہ آپ کو کبھی بھی اقتدار نہیں دیں گے، لیکن میں غلط ثابت ہوا. 2018 لوگوں نے کہا وزیر اعظم کی لکیر نہیں ہے ہاتھ میں. میں سے 2000 نہیں، مجھے یہ تھا کہ عمران کے کئی وہ تھے میرے نزدیک، یہ میرے ذاتی اوپینین ہے کہ عمران بالکل سیاسی طور پہ یہاں سے 0/0 ہے. اسی اسٹینس بھی میں نے بتا دیا آپ کو. اس کا میں نے یہ بتایا کہ میڈیا کو مینیج کرنا، پرسپشن مینجمنٹ کرنا، یہ امیزنگ ہے. بات کرنا، انٹرویو دینا، جلسہ کرنا، کیپٹیویٹنگ جو ہے پبلک اسپیکر ہے، شوشے چھوڑتا ہے. اندر سے دیکھیں کیسے آرٹیکل کوئی
سے جو پاپولسٹ لیڈرز کرتے ہیں وہی دور ہے آج. ابھی تک ٹی وی کو اندر ہے باہر ہے, ٹی وی اسی نے آکوپائی کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کے چینل کو ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, کوئی ٹاک شو مکمل نہیں ہوتا سر عمران خان کے بغیر. ڈسکس کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. عمران کی باتیں کر کے مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی میں عمران یہ بھی تو کامیابی ہے نا, کلثیس خان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک عمران کی وجہ سے میرا تعارف ہوگا جی, عمران کی وجہ سے یہ لوگ پوچھیں. سر آپ کا ان کا بڑا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہے, اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ جب خان صاحب لو اینڈ ہیٹ سر وہ لو اس وقت جب وہ شروع میں آئے تھے نا, وہ لو اس وقت تھا جب وہ شروع میں آئے اور آپ نے ان کے ساتھ آپ چلے سپورٹ کیا. سر 2014 کے بعد سے آپ کا تعلق جو ہے نا وہ یہ ریلیشن 2012 کے بعد سے, تو یہ ہیٹ ریلیشن شپ پھر کیوں ہو گیا؟ میں یہ نفرت کا لفظ جو ہے نا وہ سیاسی معنوں میں محاورتاً یوز کر رہی ہوں. مجھے بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں ویکنیس ہے, لیکن آپ جو ہے نا مارجن دیتے ہو. جب آپ کے تعلقات بہت قریب ہو نا تو آپ کے بچہ گستاخ ہو جائے, آوارہ ہو جائے, تو لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے, لیکن آپ اسے مارجن دیں گے. ایک ریلیشن ہے نا آپ کے پاس, بہت ساری آپ کی جو بچوں کے اندر بہن بھائیوں میں بہت سارے ہوئے کسی اور کے ہوں تو کیا ایسی بات ہوئی آپ نے کہا بس نہیں وہ تو چھوڑیں, وہ تو خیر ایسی جو پرسنل چیزیں کا ریلیشن ہے پرسنل, مطلب اب اس کو جب کیسا ریلیشن ہے کہ جس میں ہوا نہیں گزر سکتی, جو ٹوٹ نہیں سکتا, جب ایسا ریلیشن ٹوٹ جائے نا, میرا ہو یا کسی کا بھی ہو, تو اس کا جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ لڑائی کی والی بات ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ بیٹریل جب کو ہو جائے تو پھر آپ. آخری ملاقات یا رابطہ کب ہوا, اور اس وقت ان کا کیسا رویہ تھا؟ مطلب وہ ناراض تھے آپ سے یا سرد موری تھی, یا وہ ان کا ایک مخصوص اسٹائل ہے نا بھائی حفیظ اللہ نیازی آپ نہیں سمجھیں گے؟ انہوں نے آخری دفعہ میرا خیال 18-19 مارچ 2013 تھی, تو ان کو پتہ چل گیا تھا میں ان سے کئی مہینوں سے کھینچا ہوا تھا. اس سے پہلے اس کی میری بات بھی ہوئی تھی. جی جی. ایک پہلے کھنچاؤ میں کوئی زیادہ کوئی شدت نہیں آئی تھی یا مخالفت نہیں آئی تھی, بس یہی تھا کہ میں وڈرا کر لیا تھا, اور میں نے اپنے کالم میں بھی ایک جرنلائز باتیں کرنی شروع کر دی تھی سیاستی بجائے. پھر اس کے بعد کچھ واقعات ہوئے جس کی وجہ سے انہوں مجھے جو ہے ایک ڈسٹینس پھر ڈسٹینس نہیں ہے, میں نے پھر ایک موقع بھی کیا, تو میرا ان سے ملنا جلنا 3-4 مہینے نہیں رہا. تو مارچ میں پھر ہمارے دوست مجھے شامی صاحب کا ایک فون آیا 18 کو کہ عمران نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ میری حفیظ اللہ سے میٹنگ کروائیں. تو پہلی دفعہ تو میں نے کہا, میں کہ شامی صاحب آپ کی دنیا میں واحد آدمی آپ ہیں جن کی میں بات کبھی ٹالوں گا نہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر مجھے یہ نہ کہیں کہ وہ کوئی جینوئنلی ریپروچ نہیں کرنا چاہتا, وہ مجھے نیوٹرلائز کرنا چاہتا تھا. تو میں نے اسے 2 منٹ میں ختم بات کر دی تھی پہلے میں. پھر ہم 4 گھنٹے بیٹھے رہے, 10 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک. وہ اتنا فروٹفل نہیں ہوا. تو اس میں فروٹفل ہونا ہی نہیں تھا. عمران نے کوئی تاثر میں نہیں دیا کہ اٹس آل اوکے, میں نہیں کروں گی, لیکن مجھے پتا تھا کہ. سر آپ سمجھتے ہیں عمران خان کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے, چونکہ یہاں پیچھے ہٹنے والوں کو قوم نہیں پسند کرتی, آگے بڑھ کے جواب دینے والوں کو پسند کیا جاتا ہے. پاپولسٹ سیاست کا دور ہے. میں اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جی کہ آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو مسلم نون کے لوگ کہتے تھے نا, 2000 مسلم نون کے لوگ کہتے تھے, وہ آپ کو بالکل کانوں سے دھواں نکال دیں. لیکن جب 25 یا 24 نومبر 2007 کو واپس آئے, تو 2021 تک سیاست کا محور کون تھا؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 نواز شریف تھا. لگتا تھا اس کو بندہ ڈیفیٹ کر سکے گا اگر اس طرح نہ کرتے پیناما کے اور یہ اور وہ سارے ایک پورا ایک جو فساد کی اور جو فراڈولنٹ سسٹم چلا. جی. تو اس لیے میرے لیے خیال کی آپ نے ایک کالم لکھا, اس میں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بڑا دھماکہ خیز زبردست کالم تھا, اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے, پیسہ ہضم, اور جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے. واقعی کھیل ختم ہو گیا اور پیسہ ہضم ہو گیا نیازی صاحب؟ بالکل میرا تو خیال ہے کہ ختم ہو گیا, لیکن اب جو جنہوں نے فائدہ جو مستفید ہونا ہے جنہوں نے, وہ میں نے تو نہیں ہونا, نہ آپ نے ہونا ہے. اس وقت عمران خان صاحب جو ہے اگر اسٹیبلشمنٹ انڈرمائن ہوتی ہے تو عمران خان کو مستفید ہونا, اگر عمران خان جو ہے فارغ ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے مستفید ہونا ہے. تو وہ یہ ماننے پر تیار ہی نہیں کہ جنرل باجوہ سرغنہ تھا, تو میں کیا کر سکتا ہوں. ان کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ تو بلکہ انہوں نے اپنے بندوں
چلو مجھے اس پہ تھوڑی رعایت کرنی چاہیے. انہوں نے کچھ یہاں پہ یہ تاثر دیا میڈیا کے ذریعے کہ جناب باجوہ کی مہربانی ہے کہ ہم نے فیض حمید عمران خان کا نیکسس توڑا. چلو تو اس بات کو ماننے والے بہت ہیں, میں نہیں ہوں. اچھا صاحب مجھے یاد ہے جب یہ تحریک اعتماد آ رہی تھی آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو شروع میں اس کے خلاف تھے اور آپ نے کہا نون لیگ نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے. پہلے دن آپ میرا 13 بالکل کہا کبھی میں ضرور کہ 13 اپریل تو سیاست ختم نون لیگ کی. میں ادھر سے شہباز شریف کی ووٹ ٹیکنگ سیمینر اٹینڈ کر کے گیا جی جی اور بڑا بڑی عزت دی انہوں نے, بہت اچھے طریقے سے بڑے رسپیکٹفلی جو ہے نا وہاں پہ انٹرٹین ہوئے. تو اگلے دن میں کالم لکھا تو میں نے کہا جی ان کی عمران خان کی سیاست زندہ جاوید, تو اسے مار دو یا کچھ کر لو, یہ اس کی سیاست زندہ جاوید ہو گئی ہے اور وزیر اعظم ان کی سیاست جو ہے ابدی نیند سو گئی ہے. آپ کو بتائیں آپ میاں صاحب سے جیل میں ملے بھی تو تھے نا, آپ نے اس وقت ان کو کچھ سمجھایا؟ جی 2019 مارچ بڑی فیمس میٹنگ. میں نے کہا میاں صاحب مجھے 2 باتیں کرنی ہیں. ایک آپ نے جو ہے نا یہ جیل آپ کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں, یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ پاگل کر دیں گے. عمران خان کو جیل نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. جیل تو اسے باہر کیا کرنا ہے, یہی ہے پبلک اوپینین کو موبلائز کرنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے. تو جیل میں بڑھ نہیں رہا, جیل میں رہنا بھی تو ایک بات ہے نا, مسئلہ تو نہیں ہے. سیاستدانوں کا ایشو نہیں ہے یہ کون سی بات ہے؟ تو پھر کیوں 1-1.5 سال بعد بھاگ جاتے ہیں ڈیل کر کے؟ کون بھی بھاگ ڈیلے نہیں کرتے؟ ایک اور ہوتا ہے وہ جو ڈیل ہے نا, یہ وہ جیل ہے نہیں. ان کو پتا ہے جی الٹیمیٹلی وہ آپ کو بھٹو کی طرح جو ہے نا وہ نظام کو کرنا چاہتے ہیں, اس بندے کو جو ہے نا. خیر anyway تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا جی آپ نے ڈیل نہیں کرنی, یہ آپ کو ہر طرح کی ڈیل آپ. یہ مارچ 2019 یہ واقعہ سنا میں نے, بڑا مشہور آپ کی ملاقات تھی. پھر میں نے کہا جی میاں صاحب جہاں آپ بیٹھے ہیں بالکل صاحب, میں میاں صاحب نے بالکل میں ساتھ جڑ کے بیٹھا تھا. کسی نے پہلے تو دور بیٹھا تھا, کسی نے کرسی رکھ دی تو بالکل ساتھ تھی. میں کہا جہاں بیٹھے ہیں نا 2 سال بعد عمران خان یہاں یہیں بیٹھا ہوگا. جی میری آپ سے گزارش ہے کہ عمران خان صاحب نے جو جنرل باجوہ کا مہرہ بن کے آپ کے خلاف رول ادا کیا, آپ نے عمران خان کے خلاف مہرہ بن کے رول ادا نہیں کرنا. میرے اس میں یہ نہیں تھا کوئی عمران سے ہمدردی نہیں مانی نا بات انہوں نے آپ کی. میرا خیال ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو بالکل بلیم نہیں کرتا ہوں. جب میں آپ کے سہارے چل رہا ہوں, سارا پورا لشکر ہی آپ کا جو ہے کمپرومائزڈ ہو, ساری مطلب بھٹو صاحب کی پوری پارٹی کمپرومائز کر گئی تو ضیاء الحق سے, تو وہ اکیلا رہ گیا. شہباز شریف کی شیروانی پہننے کی جو خواہش تھی وہ لے ڈوبی, اس نے تباہی کر دی. اب میاں صاحب سچویشن کو ریڈ ہی نہیں کر سکے. یہ پارٹیاں یہ پارٹیاں جو ہے نا, میں نے سیاست کی ہے یہاں پہ. شامل قریشی یا خواجہ آصف صاحب یا سعد رفیق صاحب یا اعجاز صادق صاحب, مطلب ظاہر ہے, یا میرا چھوٹا بھائی نام اللہ ہو, یا جتنے وہ ہوں, علی امین گنڈا پور, یہ لوگوں کو دیکھو یہ سارے جو ہیں ایک ذاتی سیاست کے لیے یہاں پہ ہیں. یہ ذاتی فائدے کے لیے نہیں, گلیمر ہے, فائدہ ایک اور چیز ہے. یہ تو پھر ایک اور سب اسی میں آ جاتی ہے نا, پورا ایک پیکیج ہے نا. اس کے لیے جو ہے نا پریگمیٹک ہے. ہمارے مفاد کا مسئلہ سمجھتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کے لیے یا کرپشن کے لیے نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہر بندہ جو ہے کیونکہ یہاں پہ جو سیاست کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میاں والی کے اندر آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر جو ایک کتنا آپ کا اسٹرانگ رول بن جاتا ہے. آپ یکدم ایم پی بن کے وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور ساری تھانوں کو اور ڈومینیٹ کرتے ہو. مطلب شہر کے اندر تو یہ آپ کی پاکستان کے اندر جو ہے سروائیول آف دا فٹسٹ, تو یہ ایک سیاست کے اندر ان کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے, نام ملتا ہے. اچھا اس میں آپ کا پرابلم کیا ہے؟ سیاست آپ کی پروان چلتی ہے اگر نواز شریف کی چڑھے, عمران کی چڑھے, بے نظیر کی چڑھے, تو آپ کو پہلے شاہ محمود قریشی کو عمران کی سیاست کو بڑا کرنا ہوگا تاکہ وہاں پہ ذہن بھی جیت جائیں اور شاہ بانو بھی جیت جائیں اور شاہ محمود قریشی بھی جیت جائیں. نواز شریف صاحب کی سیاست بڑی ہوگی تو خواجہ صاحب بھی جیتیں گے اور لاہور سے بھی سارے مریم نواز بھی جیتیں گی, سارے جیتیں گے, اور یہی بات پیپلز پارٹی کے اندر ہے, یہی بات مولانا فضل الرحمان کے فالوور میں ہے. پاکستان میں تاریخ میں بلکہ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, اور اتنی پولرائزڈ ماحول ہے نیاز صاحب کہ عدلیہ کے اندر بھی تقسیم ہے, اور اگر آپ مائکرو لیول پہ دیکھیں تو شاید اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے. یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے اس کا کیا انجام دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھیانک, لیکن اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ جس کا ہار عدلیہ کی ہوگی, نقصان پاکستان کا. میں ویسے میں اس کو کسی اور بھی سر ہار عدلیہ میں عدلیہ کی ہوگی. عدلیہ کو پہلی بات یہ ہے
کہ جو سٹینڈ اتنے لیا ہوا ہے بالکل صحیح لیا ہوا ہے. مطلب صحت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ضرور سے زیادہ جا کے کسی پارٹی کو آپ کریں ان حالات میں یا وہ پتہ ہے کہ کنڈیشن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اور پھر آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ آپ کا کیا رول رہا ہے. آپ بھی ہیں نا جنہوں نے یہ گناہ کیسے معاف کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو جس کے پاس پہلی گو کے اندر 150 سیٹس تھیں, وہ کوئی ایک جو ہے سمپل میجورٹی 35 نہیں, وہ 160 165 سیٹ سے وزیر اعظم بنا تھا نواز شریف صاحب, جو اس دن پہلی الیکشن کا دن تھا, جو عمران خان کو 114 ملی تھی. آپ نے اس کو سمری ٹرائل میں کیا حق پہنچتا کہ 2 جج بیٹھ کے اس کو نکال دیں اور بھیج دیں؟ اس سے پہلے سر عدلیہ کے فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں, نہیں میں کہتا ہوں کمزور بھی ہوتے ہیں, لیکن کہاں ایسا ہوتا ہے کہ مانے نہ جائے. میں نے تو اس کے باوجود ان کو مارجن دے رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود عدلیہ کو یہ ہے کہ تو پھر کر لیں. اگر یہ رین ان کر سکتے ہیں فوج کو, یہ غلط فہمی عمران کو بھی تھی کہ یہ میں شاید ان کو پچاڑ لوں گا, اور عدلیہ کو ہے کہ عمران کی پاپولر سپورٹ ہے, یہ سارا کر کے دیکھ لیں. بی یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو وکیل ہے نا, وکیل جو قیادت کر رہے ہیں چندے کو چھوڑ کے سارے کے سارے اسی طرح کمپرومائز ایکسیپشن کے ساتھ جس طرح تحریک انصاف کی قیادت, مسلم نون کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت, یا باقی جگہ. مطلب ایسا پی سی او اگر آ جائے تو حلف اٹھانے والوں کی لائن لگ جائے گی. لائن چھوڑے, اس سے پہلے ایک اور کام ہونا ہے نا, آیا پروٹیسٹ ہوگا افتخار چودھری والا, وہ تو ٹھیک ہے, جنرل وہ مشرف بھی اس کے پیچھے بھی دیکھا نا, اگر جنرل کیانی صاحب نہ ہوتے تو ٹھوس ہوتا. 8 ججز نے آئین ری رائٹ کیا ہے سر, آپ سمجھتے ہیں حدود سے تجاوز کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہ دیتے ابھی تحریک انصاف کو ایک اور اپیل ڈلوا دیتے, کام کو چلتے رہتے. ان سے پہلے بندیال صاحب نے بھی تو فیصلہ کیا تھا نا کہ جی آپ الیکشن کرائیں پنجاب کے, تو ہو گئے تھے. پھر کیا کیا کوئی چہرے پہ کوئی پسینہ, کوئی ریمورس, کوئی بوند پانی کی شرمندگی کی, تو اب یہ ہوتا ہے. تفصیلی فیصلہ بھی آیا ہے, آپ سمجھتے ہیں بڑی کمپلیٹ ریزننگ ہے کرنے کے لیے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک فیلو جج کو 6-7 سال سے تحریک انصاف نے اس کی درگت بنائی ہوئی ہے, جبکہ بیچارے کو کھٹے لائن لگائے ہوئے تھے آپ نے قاضی فاضی صاحب. اب آپ نے اس کے 1 سال کے اندر تو جو کچھ چلو انہوں نے جو کیا الیکشن جو ہے قاضی فائزہ کے علاوہ مجھے کرا کے دکھا دیتا, لیکن یہاں پہ یہ بات ہے ہی نہیں. ہم نے یہاں پہ یہ اسیوم کر لیا ہے, اور اس کے اندر کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کمپرومائز ہیں, یہ ان کے اپنے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے. اب یہ بتلے ہوئے جو بن رہے ہیں انہی کے دور کے جو فیصلے ہیں تو اس وقت نہیں بولتے. ہاں, وہ تو سب کو اپنے اپنے مرضی کے فیصلے اچھے لگتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائزہ کی آپ نے بات کی, قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا ان کو لینی چاہیے, چاہے وہ موجودہ سپریم کورٹ کی ہو یا کوئی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پہ ہو؟ دیکھیں جی, میں اس معاملے میں میرا اپنا یہ بہت ہی سیٹل اوپینین تھا, نپی تولی رائے تھی کہ قاضی صاحب جو ہیں ایکسٹینشن نہیں لیں گے. جس قاضی صاحب کے بارے میں میرا ان سے تعارف ہے, لیکن جو آج کے حالات ہیں جو کرسو کنڈیشن پیدا کر دی گئی ہیں, آیا ان کا نام لینا, اگر اول تو میرا خیال ہے بہت پتہ نہیں جو ایکچوئل چیز آئے گی. پہلی بات آپ کو یہ سرپرائز ملے گی کہ آئینی امینڈمنٹ کے اوپر اگر تحریک انصاف اور مسلم نون اور پیپلز پارٹی اور سب جو ہے مولانا بھی پھر کیا کریں گے آپ؟ منظور ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھ لیں گے, چلو مولانا صاحب مان جائیں گے 2-3 ہفتے میں دیکھ لیں گے. پی ٹی آئی بھی مان جائے گی؟ چلو ہو سکتا ہے ہماری باتیں سن کے غیرت آ جائے نہ مانے تو پھر آپ کہیں گے ہم نے تو بھائی وہ کئی دفعہ بندہ پھنس جاتا ہے نا, تو اس کے بھی نہیں مان سکتا. لیکن میرا خیال ہے کہ آئینی امینڈمنٹس ہو جائیں گی. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ ان کنڈیشنز کے اندر فرض کیا اس میں ایکسٹینشن کی تو نہیں ہے, وہ قاضی صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے شاید آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پر سارے کیسز ہو جائیں گے. اور بات ایک ہی ہے کہ وہ یہاں پہ لٹیگیشن دوسری ہوگی, بالکل, جو مسلم شاہ صاحب کی آئینی ادھر چلے جائیں گے. اور اس کے اوپر وکیلوں کا بہت پرانا مطالبہ ہے, 20-25 سال سے آئینی عدالت کا. پارٹیوں نے اپنے منشور لکھ رکھے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی اس کے اندر مساق جمہوریت میں. لیکن اب چونکہ ہر چیز کے اوپر 2 اوپینین ہیں, اور آپ کوئی بھی دیتے ہیں تو آپ کو آپ کے بارے میں بھی ایک اوپینین فارم ہو جاتی ہے کہ یہ تو طریقے سے فوج کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ تو عمران خان کی طرف اس کا آؤٹ ریچ ہے. تو اس میں اب قاضی صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے قاضی صاحب کو وہی کرنا چاہیے کہ جو لڑائی کے اندر پھر کہتے ہیں ساری چیز جائز ہوتی ہیں. اچھا, تو اب لڑائی میں تو کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے پیچھے؟ لیگیسی چھوڑیں, لیگیسی اب اس ملک میں لیگیسی ایشو نہیں رہا.
مطلب اور قائد صاحب اکیلے نے کیا چھوڑ کے جانی ہے، پہلے سارے لوگ اپنی لیگیسی کی فکر کریں۔ آخری بات، عمران خان کو باؤنس بیک کرتا دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات ابھی ان پر رہیں گی یا واپسی مشکل لگ رہی ہے نیازی صاحب آپ؟ ناممکن، کوئی آئے، مسٹر ایکس آئے، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ آئے، بتائیں کہ 2021 سے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا پھر اگلی بات کیا کہی، اب نکلوا لی، میں کالم میں لکھ چکا ہوں کہ اگلے 17-18 سال یہ فیصلہ نافذ رہے گا، پھر تو چانس نہیں ہے اس کا۔ تو اب جا رہے ہیں کہ میں 72 سال کا میں 72 سال کے عمران خان اور 18 سال اور ڈال دیں تو مہاتما محمد پاکستان میں کچھ نہیں پتا مہاتما ہوتا محمد کی طرح نیازی صاحب، ہمیں 96 سال میں اگر اقتدار مل جائے، یہاں پہ حالات یوں بدلتے ہیں یوں۔ چلو ہے، میں مانتا ہوں شیلف لائف ہے ہر چیز کی، لیکن میرا خیال ہے کہ جناب مشرف کو بھی تو لائے تھے نا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نے دیکھا نا کہ کیسے 7 بندے جو جیل سے آئے ہیں وہ پتہ کیا کیا مواد لائے ہیں، کون سی پتہ نہیں کیا ہوتے سگنلز اور کیا میسیج ہوں گے اور کیا چیزیں ہوں گی، دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنے طور پہ اینڈ آف دا ڈے ملک جو ہے وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اب دنیا کو بھول جائے، اب یہ کہیں کہ اس میں سے ہم کیسے نکلیں گے، میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس ابھی تک، تو جب تک عمران خان اور فوج کا آپس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، ان کی لڑائی کا اونٹ کسی طرح نہیں بیٹھتا، ایک جو ہے مکمل طور پر زیر نہیں ہو جاتا اور دوسرا مکمل طور پر زبر نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک آپ اگلا ملک کا جو کے بارے میں بتانا مشکل ہے، لیکن ہر دو پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ کی طرف سے بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔